بہتان، اس طرح کے جو بڑے بڑے والدین کی نافرمانی، حرام کاری، حرام خوری اور بد نظری، ان چیزوں میں اگر پڑ گیا تو یہ وہ تپتی ہوئی لو ہے جس سے توحید کا درخت مرجھا جائے گا اور اس کی بہار ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی دل والے ایمان والے شجرہ کو ان گرم ہواؤں سے بچا۔ گناہ ایمان کے لیے، توحید کے لیے گرم ہوا ہے، اس سے بچ جا، اور اعمال صالحہ اس کے لیے پانی ہیں۔ اور بدعتی اور مشرک کے ساتھ اختلاط، اس کے ساتھ جوڑ، اس کے ساتھ نمازیں کٹھی، اس کے ساتھ روزے کٹھے، اس کے ساتھ تعزیتیں کٹھی، اس کے ساتھ رل گڈا مشرک اور بدعتی کے ساتھ، یہ توحید کے درخت کے لیے کیڑا اور گھن ہے۔ جس آدمی کے دل میں مشرکوں کی محبت، مشرکوں کی دوستیاں، بدعتیوں کی تعظیمیں، ان کے ساتھ اختلاط، ان کے ساتھ رل گڈا، ان کی عبادات اور مذہبی پروگرامات میں شرکت ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے شجرہ توحید کو کیڑا لگ گیا ہے، گھن لگ گیا ہے۔ اور جس درخت کو کیڑا اور گھن لگ جائے وہ درخت جڑ سے گل جاتا ہے، تو ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ ایمان پہ خاتمہ چاہتی ہو تو توحید کی غیرت پیدا کرنی ہوگی، اور توحید کی غیرت یہ ہے بڑے سے بڑا بدعتی مر جائے اس کے لیے کوئی تعزیت نہیں، اس کے لیے ہاں اتبعوا فی ہذہ الدنیا لانا وفی الآخرہ، بے شک پڑھو، لیکن کوئی تعزیت نہیں۔ کوئی مشرک مر جائے، بڑے سے بڑا شان والا مشرک، ڈگریوں والا مشرک مر جائے تو سمجھو خنزیر مرائے۔ خنزیر بھی اس مشرک سے بہتر ہے، چاہے لاکھوں ڈگریوں والا مشرک ہو۔ خنزیر اس لحاظ سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن یہ مٹی تو بن جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، لیکن یہ بدعتی مولوی اور مشرک شیطان پیر یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ خنزیر خنزیر ہو کر بھی مشرک نہیں ہے، لیکن یہ اس سے بدتر ہے۔ ان شر الدواب، ساری کائنات سے بدترین جانور وہ مشرک اور بدعتی ہے۔ چاہے جتنی ڈگریاں، جتنی پگڑیاں، جتنا بڑا پیٹ، جتنے بڑے القاب، جتنے بڑے شاگرد، جتنی بڑی سجاوٹ، جتنا چہرے پہ امریکہ برطانیہ کی کریمیں اور پوڈروں کا روب ہو، اس کو کٹر ابلیس اور شیطان سمجھ۔ یہ ہے توحید کی غیرت، یہ ہے سنت کی غیرت۔ اور جب تک یہ غیرت محفوظ رہے توحید والے درخت کو کیڑا بھی نہیں لگتا، گھن بھی نہیں لگتا۔ اور جب یہ غیرت ختم ہو گئی تو پھر کیڑا بھی آئے گا، گھن بھی آئے گا، تیری موت پھر اس توحید پہ نہیں ہوگی۔ اور موت توحید پہ نہ ہوئی تو ساری زندگی توحید کی محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ کامیاب وہ انسان ہے جس کی موت بھی ایمان پہ آئے اور موت بھی توحید پہ آئے۔ جو آدمی چاہتا ہے میری موت توحید پہ آئے، اس کو توحید کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بڑی توحید کے ساتھ کیا دغا بازی، آخری لفظ سنو، اس سے بڑی کیا دغا بازی کہ معاہدے اور برادری میں مشرک مر گیا، یہ جنازے میں پہلی صف میں کھڑا ہے، پھر اس بے ایمان سے پوچھو کیوں گیا، کہ جی ساڑی برادری دا رواج ہے، دھر لانتیا، تو معاہدے برادری کا رواج ہے، تیرا یہ رشتہ دار ابو طالب سے بہتر ہے۔ ابو طالب جیسا نیک مشرک، اس کے لیے تو پیغمبر کریم کو دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ ابو طالب جی بزرگ مشرک، نیک مشرک، اور تو کون ہوتا ہے؟ کہتے میں نے وضو نہیں کیا تھا، ایسے کھڑا ہو گیا ہے۔ بے ایمانہ، ڈبل منافقت۔ بھئی کون سی تجھ پہ بمباری ہو رہی تھی؟ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں چاہے ساری دنیا کو آگ لگے، جو توحیدی کہلوا کر مشرک یا مشکوک آدمیوں کے جنازے پڑھتا ہے، بدعتیوں وغیرہ کی تعزیتوں میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ آدمی مواحد نہیں،
خدا کی قسم وہ پکا منافق اور پیور منافق ہے، اس کے دل میں توحید کی غیرت ہی نہیں، اور اس کا شجرہ توحید وہ گھن اور کیڑے سے ختم ہو چکا ہے، گل چکا ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔